رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے اپنے تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو پروگرام علم الصیام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے یوم سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا۔ مملکت اسلام کی شہزادی، آغوش نبوت کی پردے دار خاتون، مرکز و ولایت کی حرم پاک اور قافلہ لاثار عشق کی پیاری ماں، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بھی کلو نفس ذائقۃ الموت کے قانون قدرت کا وہ وقت آ گیا جس کی گرفت سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا، یعنی موت کا وقت۔ فخر الموجودات اور خلاصہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے 6 مہینے بعد ایک دن شیر خدا گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آٹا گوندھ رہی ہیں اور پھر شہزادوں کے کپڑے دھو رہی ہیں، پانی گرم کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بے وقت انتظامات ہوتے دیکھ کر فرمایا کہ اے نور دیدائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا کہ آقا، آج میں آپ سے جدا ہو رہی ہوں۔ ہجر و فراق کی سیاہ راتیں گزر چکی ہیں اور وصل و ملاقات کے روشن دن آ گئے ہیں۔ ابا جان کو آج رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سرہانے کھڑے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی چیز تلاش کر رہے ہوں۔ تو میں نے پوچھا، ابا جان کہاں ہیں؟ میں تو آپ کے غم و فراق میں تڑپتی رہتی ہوں اور سوز و ہجر میں جاں سلگتی رہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، فرقت کے دن گزر چکے ہیں، اب جلدی تم مجھے آ ملو گی اور میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اے میرے آقا، معلوم ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، شاید آج میں تم سے جدا ہو جاؤں، اور آٹا اس لیے گوندھ رہی ہوں کہ روٹیاں پکا کر اپنے شہزادوں کو کھلا جاؤں۔ میرے بعد میرے بیٹے روٹی کس سے مانگیں گے اور ان کو کھانا کون کھلائے گا؟ اور کپڑے ان کے لیے دھو رہی ہوں کہ میرے بعد خدا جانے کہ ان کے کپڑے کوئی دھوئے کہ نہ دھوئے، اور پانی اس کے لیے گرم کر رہی ہوں کہ اپنے شہزادوں کی زلفیں دھو کر گیسو سوار کر انہیں ایک بار دلہا بنا کر جی بھر کے دیکھ لوں۔ معلوم نہیں میرے بعد کتنا غبار ان کے بالوں پر جم جائے گا اور یتیم کس حالت میں رہیں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پکڑ کر عرض کی کہ اے میرے آقا، اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی تو مجھے معاف کر دو اور میرے بعد رونا نہ، اس لیے کہ اگر آپ روئے تو میرے شہزادے بھی روئیں گے، ان کے رونے سے قبر میں میری روح کو بے قراری ہوگی۔ اے میرے آقا، میرے بعد آپ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت ہوگی، مگر خدا کے لیے میرے بچوں کا خیال رکھنا، یہ یتیموں کی طرح مدینے کے گلیوں میں روتے نہ پھریں۔ اور پھر عرض کی، میرے آقا، میرا جنازہ رات کو اٹھانا اور کسی کو میری موت کا خبر نہ دینا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ لوگ میری میت کو دیکھیں اور اس طرح میری پردہ دری ہو۔ اور پھر دونوں بیٹوں کو بلایا اور سروں پر دستے شفقت پھیرا، پیار کیا، سر منہ چوما، غسل دے کر نئے کپڑے پہنائے، زلفیں سنواریں اور پھر سینے سے لگا کر زاروں زار رونے لگیں اور فرمایا، اے میرے جگر گوشوں، میں نے تمہاری بڑی محبت اور پیار سے تمہیں پالا ہے، میں نے تمہیں آرام اور خوشی کی خاطر اپنے دنوں کے چین قربان کیا، راتوں کی نیند نثار کی، تمہارے چہروں پر شکن دیکھتی تھی تو میرا دل تڑپنے لگتا تھا، مگر اب معلوم نہیں کہ میرے بعد تمہارا کیا حال ہوگا۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹا حسین، حسن تم سے بڑا ہے، اس کا احترام کرنا، اور اے میرے بیٹے حسن، حسین تم سے چھوٹا ہے، اس سے پیار کرنا۔ ماں اپنے بیٹوں سے آخری باتیں کر رہی تھی، مگر بیٹے نہیں جانتے تھے کہ ہماری مشفق و شفیق ماں ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہی ہے اور ہم اپنی ماں کے پیار سے محروم ہو رہے ہیں۔
اور آج ہماری ماں کی چادر شفقت کا یہ سایہ ہمارے سروں سے اٹھ رہا ہے اور ہماری یہ دولت ہمیشہ کے لیے ہم سے چھن رہی ہے۔ اور فرمایا بیٹا حسن مجھے زہر کا پیالہ یاد آ رہا ہے، اور بیٹا حسین میدان کربلا کا وہ خونین منظر اس وقت میرے سامنے ہے، اور مجھے تمہارے جسم پر تیروں کی بارش ہوتی نظر آ رہی ہے، اور علی اکبر کی لاش میں گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، علی اصغر کے حلق پر تیر، عابد کے پاؤں میں بیڑیاں، اور زینب کے خیمے جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اے میرے پیارے حسین، اس امتحان میں ثابت قدم رہنا اور سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے نانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی لاج رکھنا، اور جب مدینے سے کربلا کو کوچ کرو تو میری بھی قبر پر فاتحہ پڑھ جانا۔ اور پھر بیٹی کو گلے لگایا اور فرمایا بیٹی زینب اپنے دونوں بھائیوں کو اداس نہ ہونے دینا، اور جب تک تو زندہ رہے حسین کو ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ کرنا، میدان کربلا میں بھی بھائی کا ساتھ دینا۔ میں جانتی ہوں کہ اسلام کی عزت، دین کی آبرو اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی خاطر تمہارے دونوں بچے انو محمد بھی قربان ہوں گے، مگر یہ قربانی خوشی سے دینا، لاشوں کا پہرا دینا۔ دونوں شہزادوں اور بیٹی زینب کو تلقین کرنے کے بعد سیدہ بارگاہ الہی میں سربسجود ہو گئیں اور عرض کی کہ اے میرے پروردگار، بحرمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تمام خطائیں معاف فرما، اور میرے خالق کائنات میں تیرے محبوب کی بیٹی ہوں، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا میری آنکھوں نے سوائے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی کو نہیں دیکھا، اس لیے اے میرے مولا اگر میری جان قبض کرنے کے لیے عزرائیل کو بھیجے گا تو مجھے کوئی عذر نہ ہوگا، لیکن میرے پردے میں ضرور فرق آ جائے گا، اس لیے تیرے دربار لطف و کرم میں میری یہ التجا ہے کہ میری روح تو خود ہی قبض کرنا۔ حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ التجا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پیکر و شرم و حیا کی روح مبارک کو خود قبض فرما لی، اور اس طرح اس شان جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رمضان المبارک 12 ہجری کو اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف رحلت فرما گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خاتون جنت کا وصال ایک ناقابل برداشت صدمہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمات شکر و صبر تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر شہزادوں کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ ماں کے جسم اطہر سے لپٹ گئے اور پھر گریہ زاری سے کائنات کی ہر چیز کو رلایا، اور بار بار پاؤں سے لپٹتے اور کہتے اماں جان تم ہمیں اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ ہمیں غسل کون دے گا؟ ہماری زلفیں کون سنوارے گا؟ ہم روئیں گے تو چپ کون کرائے گا؟ ایک طرف سے شہزادوں کی یہ گریہ زاری سے مدینے میں ایک حشر برپا تھا، اور دوسری طرف سیدہ کائنات کے آہ و بکا سے مدینے کی در و دیوار رو رہے تھے۔ وہ بار بار اس صدمے جانکاہ سے بے ہوش ہو جاتیں، ہوش آتا تو پھر ماں کے پاؤں سے لپٹ جاتیں۔ آخر شیر خدا نے شہزادوں اور بیٹی کو سنبھالا، پیار کیا، اولاد بطول کو چپ کرایا، پھر اس سلطنت اسلام کی مقدس شہزادی اور صاحب لولاک کی لخت جگر کا جنازہ مبارک حضرت اسماء بنت عیاص رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا، اور سیدہ ہی کی وصیت کے مطابق غسل دیا اور کفن پہنایا اور گہوارہ تیار کیا، اور پھر اس نور چشم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانوئے شیر خدا اور مادر سید الشہداء کا جنازہ آدھی رات کے پردے میں اٹھا لیا گیا، پھر اس جسد اطہر کو جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اور یہ وہ فاطمہ ہیں کہ سخی فاطمہ کی سخاوت فاطمہ کی، عابد فاطمہ کے عبادت فاطمہ کی، امام فاطمہ کے امامت فاطمہ کی، قاری فاطمہ کے تلاوت فاطمہ کی، شہید فاطمہ کے شہادت فاطمہ کی، نہیں خدا فاطمہ کا اور ساری خدائی فاطمہ کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ کریم میرا بتانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، جو بھی بتانے میں غلطی بے ادبی کوتاہی ہوئی ان تمام کو معاف فرمائے۔ کل پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اسی وقت اسی چینل پر ایک نئے موضوع کے ساتھ۔
تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔